السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آیت نمبر 107 سورہ بقرہ، اس میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، اور تمہارے لیے نہیں اللہ کے سوا کوئی حامی اور نہ مددگار۔ تو دیکھیے، اس سے پہلی والی آیت میں کیا تھا؟ اس سے پہلی والی آیت میں تھا ما ننسخ من آیاتی او ننسیہا، مطلب نسخ اور منسوخ کی بات ہو رہی تھی کہ تو نسخ اور منسوخ کی بات کیوں ہو رہی تھی، اور وہاں کیا تھا وہ پچھلے ہم لوگ درس میں سیکھ چکے ہیں۔ اب یہاں پر اچانک سے ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ سبجیکٹ ٹاپک بدل رہا ہے، بات بدل رہی ہے، کہ وہاں سے منسوخ کے بارے میں بات ہو رہا تھا کہ کیا چیز منسوخ ہو گیا، اور اس کے بعد اچانک سے آسمان اور زمین کی بادشاہت، یہ سب کچھ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو اس سے اگر پچھلے آیت کی لاسٹ والا حصہ آپ دیکھیں گا کہ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، تو اس آیت میں القدیر کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ کوئی کچھ کرتا ہے اس کے حساب سے جو اس کی حکمت کے حساب سے صحیح ہو۔ اگر حکمت کے حساب سے صحیح ہے تو اس چیز کو کرنا، اور اس چیز کو کرنے میں جو قابلیت ہوتی ہے اسے قدیر کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ القادر ہے۔ تو القادر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر کیا نکل رہا ہے؟ اس آیت میں یہی نکل رہا ہے کہ حکمت کے حساب سے جو صحیح ہو وہ کر سکتا ہے۔ اور کون ہے القادر؟ اللہ القادر ہے۔ تو اسی لیے بتایا کہ حکمت کے حساب سے اگر کسی چیز کو منسوخ کیا گیا ہے، تو یہاں پر سب سے پہلا پوائنٹ ہے نا کہ منسوخ کیا چیز کا؟ منسوخ مطلب یہ بدلا گیا ہے۔ تو کیا بدلا گیا ہے؟ قرآن سے پہلے کیا تھا؟ تورات۔ اور جب ہم کانٹیکسٹ کے حساب سے جاتے ہیں، آیت کے حساب سے جاتے ہیں، تو ہم کو صاف صاف پتہ چلتا ہے کہ یہاں نسخ جو ہوا ہے نا، نسخ ایکچولی جو ہو رہا ہے وہ تورات سے قرآن ہو رہا ہے، کیونکہ یہودیوں کے پاس کیا تھا؟ تورات، اور یہ بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یہودیوں سے بات ہو رہی ہے۔ تو اس لیے یہ ہم کو صاف جو مین میسج ہے تورات سے قرآن، لیکن قرآن میں بھی کچھ ایسی آیتیں ہیں جس کے بارے میں بات ہو رہا ہے، کیونکہ جب قبلہ بدل رہا ہے یا کچھ آیت ان کو لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ شروع میں کچھ بولے، پھر بیچ میں کچھ بولے، پھر لاسٹ میں کچھ بولے، اصل میں اس کا اللہ تعالیٰ کا آیتوں کو بدلنے میں حکمت ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر آیت منسوخ ہے اس طرح سے۔ جیسے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ نے سب سے کم کر کے 5 آیتوں کو ایسا ذکر کیا ہے جو منسوخ کی کیٹیگری میں آتی ہے، لیکن بعد کے اسکالرس نے اس پہ اور اچھا سے کام کیا ہے۔ تو خیر، ہمارا مدعا وہ نہیں ہے۔ مدعا تو یہ ہے کہ یہاں پر پوائنٹ ہائی لائٹ یہ ہو رہا ہے کہ یہودیوں کو ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ کچھ آیتیں بدلی جا رہی ہیں، کچھ چینج ہو رہا ہے، جبکہ مین ان کو پریشانی کس چیز سے ہے؟ پریشانی اس چیز سے ہے کہ ان کی کتاب کے بدلے میں قرآن آ گیا ہے، جو اس سے بہتر کتاب ہے، اب اس کا کوئی جواب ان کے پاس ہے نہیں۔ یہ مین پرابلم ان کا ہے۔ اب یہاں اس آیت میں ہے ورڈ ولی۔ ولی کہتے کسے ہیں؟ ولی اسے کہتے ہیں جو آپ کو بچانا چاہتا ہے، آپ کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، اس کو ولی کہتے ہیں۔ اسی طرح سے مولا ورڈ بھی ہے اسی کے جیسا، جو آپ کو بچانا چاہتا ہے۔ لیکن یہاں پر ولا نصیر، اب جو ہے ناصر جو لفظ ہے نا، ناصر بولتے ہیں جو لگاتار آپ کی مدد کرتا ہے۔ ناصر کس کو بولتے ہیں؟ لگاتار آپ کی مدد کرنے والا۔ تو نصرہ لفظ سے یا تو نصر لفظ سے یہ آتا ہے، اور کوئی ظلم کے خلاف جو بہت بڑی مدد ہوتی ہے، مطلب بہت بڑا ظلم ہے اس کے خلاف مدد کیا جا رہا ہے، تو اسے کہتے ہیں نصرہ، نصر، اور اسی سے نصیر آتا ہے۔ تو یہ بتایا کیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو کہ تم لوگ جو کام کر رہے ہو اس کے لیے تمہارا کوئی صحیح ولی نہیں ہے اور کوئی تمہارا نصیر نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مدد کرنے والا ہی نہیں ہے۔
اسی لیے ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اس چیز سے پوری طرح سے کنونس ہو جاؤ، مطلب پکا ہو جاؤ کہ اگر تم مسلمان بنو گے اور تم کو ہو سکتا ہے کہ تمہارے گھر والوں سے یا تو تمہارے علماؤں سے دباؤ پڑے گا، تمہارے قوم سے دباؤ پڑے گا، تو وہ لوگ تمہاری اصل مدد کرنے والے نہیں ہیں. اصل مدد کرنے والا تمہارا کون ہے؟ اللہ ہے. وہی تمہارا کام آنے والا ہے. یہی چیز بتایا جا رہا ہے. آیت نمبر 108 میں، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال کرو جیسے سوال کیے گئے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے، اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کر لے سو وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے. تو یہاں پر دیکھیے فقط ضل سواء السبیل، یہ ایک عربک محاورہ ہے جو استعمال ہوتا تھا عرب میں. اس محاورے کا مطلب ہوتا تھا کہ کوئی ڈیزرٹ میں، کوئی ریگستان میں بھٹک گیا. اور غور کریں گے تو شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل کیا ہوا تھا، 40 سالوں کے لیے وہ ریگستان میں ہی بھٹک رہے تھے. تو اسی کے طرف اشارہ بھی ہے. اور اس آیت میں ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام سے وہ اس طرح سے سوال کرتے تھے نا، وہی بتایا جا رہا ہے کہ پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام سے تم بہت سوال کرتے تھے، ان کو پریشان کرتے تھے، تو کیا اب اس نبی کو بھی اسی طرح سے تم پریشان کرنا چاہتے ہو؟ کیونکہ آیت نمبر 67 میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ جب بکرا گائے کو ذبح کرنے کا بات آیا تھا تو وہ لوگ کیا کیے، موسیٰ علیہ السلام کو کیا بولے کہ کیا تم ہماری مذاق کرتے ہو، ہم سے مذاق کرتے ہو. تو یہ الفاظ اسی طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا یہ حرکت کیا بدلے گا نہیں. تو اس کا کنیکشن جو ہے نا پچھلی آیت سے کیا ہے کہ جو آئیڈیا ہے ناسخ منسوخ کا، ٹھیک ہے، کہ جو چینج کیا جا رہا ہے، بدلا جا رہا ہے آیت یا تورات سے قرآن میں بدلا جا رہا ہے، وہ اصل میں یہودیوں کی طرف سے سمجھ لیجیے سیدھا سوال تھا اللہ کے طرف، کہ وہ اللہ پر سوال اٹھا رہے تھے. لیکن یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ رسول پر بھی سوال اٹھا رہے ہیں، اور رسول پہ سوال اٹھا رہے ہیں. اور یہاں پر جو الفاظ دیا گیا نا رسولکم، کہ تمہارا رسول، یہاں پہلی بار ہے قرآن میں کہ یہودیوں کو کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رسول ہے. کیونکہ ایک رسول بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، بہت بڑا تحفہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس کی سچائی کو، اس کے حق کو ٹھکرانا ایسا ہے جیسے اللہ کو ٹھکرانا. اور یہ بہت بڑا نفاق والا معاملہ ہے، بہت بڑی منافقت ہے، جس سے کیا ہوتا ہے ایمان کفر میں بدل جاتا ہے، وہ انسان کافر تک ہو جاتا ہے. اسی لیے کہا گیا ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، کہ کیا جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کر لے سو وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے. تو یہ بات سمجھنے کے لیے ہم کو بہت ضروری ہے کہ ہم جب دین کی بات ہوتی ہے نا، قرآن حدیث کی بات ہوتی ہے، تو سوال کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، سیکھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. لیکن اگر طنز بازی والا سوال ہو، آپ دیکھتے بہت سارے محفل میں طنز بازی کرنا، مذاق مستی کے لیے سوال کرنا، ٹائم پاس کرنے کے لیے سوال کرنا، یہ بہت خطرناک چیز ہے. یہ کہیں نہ کہیں اس آیت کے حساب سے فٹ ہو رہا ہے. تو ایسا کبھی کرنا ہی نہیں چاہیے دین کے معاملے میں. اور آج کل کیا چل رہا ہے نا کہ ایک عام آدمی جو ہے بہت آسانی سے حدیث کو پیش کرتا ہے، اور حدیث کو پیش کر کے اس کے اوپر بحث بھی کرتا ہے، جبکہ اس نے اس سے پہلے اس حدیث کا شرح بھی چیک نہیں کیا، ٹھیک ہے، کہ اس کا کیا ایکسپلینیشن ہے، اس کے پیچھے کیا کام ہو رہا ہے، اس حدیث کا مقصد کیا ہے، اس کا کوئی انالیسس بھی نہیں کیا، تدبر بھی نہیں کیا کہ اس حدیث کے پیچھے کیا چل رہا ہے. جیسے میں نے بتایا تھا تدبر کا لفظ کا مطلب کیا ہے، دبور سے آتا ہے. دبورن، جو یوسف علیہ السلام کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، مطلب کسی چیز کے پیچھے کیا ہے، یہی تدبر کا مطلب ہے. تو اس حدیث کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا چل رہا ہے، اس کو بولنے والا کون ہے، اور کس سے بات کیا جا رہا ہے، کہاں بات کیا جا رہا ہے، کب بات کیا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں جاننا ضروری ہے کسی آیت یا کسی حدیث، دونوں کے لیے. اسی لیے حدیث کا معاملہ بہت ٹف ہو جاتا ہے. تو جب تک گہرائی سے کسی حدیث کو ہم سمجھے نہیں، اس پہ بہت سارا حدیث جمع نہیں کریں،
تب تک ہم اس بارے میں بات نہیں کر سکتے اتنا آسان سے. اس کا بیک گراؤنڈ اچھی طرح سے سمجھنا ہے. اسی لیے اس کا شرح اچھی طرح سے پڑھ لیں. 3-4 کتاب ہو سکتی ہے تو 4-5 کتاب میں شرح اچھی طرح سے پڑھ لیں, سمجھ لیں کہ اس حدیث کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, تب جا کے اس کے بارے میں ہم بات کریں. ایسے ہی نہیں کوئی بھی حدیث پیش کر دیا جاتا ہے. اس لیے کسی بھی حدیث کے بارے میں بات کرنا ہونا, یا تو آپ بہت بہترین محدث جو آپ کے کانٹیکٹ میں ہو, جو بہت اچھا جانکار ہو حدیث کا, بہت بڑا اسکالر ہو, علماء ہو, اس سے معلوم کیجئے, یا تو پھر جو شرح کی کتابیں, بہت ساری شرح کی کتابیں آپ کو مل جائیں گی, جیسے شرح فتح الباری, یہ بخاری کی شرح ہے. فتح الباری بہت اچھی شرح کی کتاب ہے. اس طرح سے اور بھی بہت ساری کتاب ہے, تو یہ ریفر کر سکتے ہیں سمجھنے کے لیے. سمجھنا زیادہ ضروری ہے. سمجھنے سے کیا ہوتا ہے نا, جتنا علم ہوتا ہے اتنا, یا جتنا آم پیڑ میں لٹکا ہوتا ہے اتنا ہی پیڑ جھکتا ہے. تو یہی چیز ہے, جتنا پھل دیں گے اتنا, جتنا علم حاصل کریں گے بندہ اتنا ہی جھکتا ہے اور اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے قریب جاتا ہے. اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر ہمارے میں بھائی چارہ ہے اور ہم اللہ کا تقویٰ رکھتے ہیں, اللہ کا ڈر رکھتے ہیں, ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے, اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کی اہمیت, اس کی عزت ہمارے دل میں ہے, اگر یہ ہے تو ہم سب ایک ہو سکتے ہیں. اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک چیز مسنگ ہے, بھائی چارگی یا اللہ کا تقویٰ یا سنت کی اہمیت, تو اگر کوئی بھی مسنگ ہے نا, تو کبھی بھی لوگ ایک ساتھ ایک جماعت میں نہیں آ سکتے, وہ یونائٹ نہیں ہو سکتے, وہ مل نہیں سکتے. تو یہی وجہ ہے کہ جب ڈفرینس ہوتا ہے نا, بہت زیادہ فرق ہوتا ہے فقہ اور مذہب میں, تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ زیادہ تر نا سب کے سب دیکھو تو حدیث جتنا بھی جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف ہی جا رہا ہے. تو ہمیں ایک دوسرے کو طنز کرنے کے جگہ زیادہ کوشش کرنا چاہیے سمجھنے کا. جب ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اور بھائی چارگی کو اہمیت دیں گے, اخلاق کو اہمیت دیں گے, اور اللہ سے ڈریں گے, اور سب سے بڑی بات یہاں پر ہے اللہ سے ڈرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا احترام دل میں ہونا چاہیے, عزت دل میں ہونا چاہیے, اس کی اہمیت سمجھ آنی چاہیے. جب یہ ہوگا نا تو آٹومیٹکلی کیا ہے, ہم جتنے بھی جماعت ہیں اس سب جماعت کا احترام کریں گے, عزت کریں گے اور مل جل کر چلیں گے. اس لیے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو ہم دیکھیں گے کہ لوگوں میں مین پرابلم کیا ہے. وہ زیادہ تر کیا ہے نا, برانچ کوشچن ہے نا. برانچ کوشچن مطلب کیا ہے کہ اوپری سوال, جیسے ربا, داڑھی رکھنا, حجاب, آمین, رفع دین وغیرہ وغیرہ, ان سب معاملوں میں زیادہ پڑے رہتے ہیں. جبکہ قرآن جو ہے نا, قرآن اپنے آپ کو اس سے بری رکھتا ہے, اور وہ برانچ کوشچن میں زیادہ دھیان نہیں دیتا ہے, اور روٹ کوشچن مطلب مین سوال کیا ہے, مین مقصد کیا ہے, اس پہ دھیان دیتا ہے. اسی لیے دیکھیے گا کہ قرآن میں کہ ربا حرام کیوں ہے اس کا جواب نہیں دیا گیا, اور ایک عورت کی گواہی مرد کے خلاف آدھا کیوں ہے, ایک مرد ہے تو 2 عورت کی گواہی ہوتی ہے, اس سب کا جواب اللہ تعالیٰ نہیں دیتے. قرآن مین روٹ کوشچنز پہ دھیان دیتا ہے. روٹ کوشچنز کیسے ہیں, مین کوشچن کیسے کہتے کسے ہیں, کیا اللہ صحیح میں ہے, یہ جاننا ضروری ہے. دوسرا چیز, کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, یہ جاننا ضروری ہے. کیا قرآن صحیح میں اللہ کی کتاب ہے. اگر یہ 3 سوال, اگر ہم 3 سوالوں کا جواب ڈھونڈ لیں گے تو آٹومیٹکلی باقی سوالوں کے جواب دھیرے دھیرے مل جائیں گے. جو نہیں جانتے ہیں ہو سکتا ہے زندگی میں اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے ظاہر کر دے گا. یہ ایک لرننگ فیز ہے, یہ ایک ڈیولپمنٹ فیز ہے, یہ ترقی کا دور ہے جو اللہ تعالیٰ ہم کو ٹریننگ دے رہے ہیں. تو اس دوران میں جو جتنا زیادہ کوشش کرے گا اللہ سے جڑنے کا, اللہ تعالیٰ اس کو اتنا سکھائے گا. جو جتنا زیادہ اللہ سے سیکھنا چاہے گا اتنا اللہ تعالیٰ اس کو سکھائے گا. اب آیت نمبر 109 میں ہے, بہت سے اہل کتاب نے چاہا کہ وہ کاش تمہیں لوٹا دے تمہارے ایمان کے بعد کفر میں, اپنے دل کے حسد کی وجہ سے, اس کے بعد جب کہ ان پر حق واضح ہو گیا. پس تم معاف کر دو
اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس آیت میں بھی بہت میسج ہے، کیونکہ دیکھیں اہل کتاب قریش یہ سب کیا چاہتے تھے، پہلے ہم اس بارے میں بات کر چکے ہیں۔ وہ لوگ اپنے آپ کو زیادہ اہمیت دیتے تھے کہ ہمارے میں سے کیوں نہیں نبی آئے۔ قریش سوچتے تھے ہم لوگ اتنے رئیس ہیں، بڑے بڑے عہدے والے لوگ ہیں، ہائی کلاس ہائی پروفائل والے لوگ ہیں، تو ہمیں نبی آنا چاہیے تھا۔ اور یہودی اپنے لینیج کی وجہ سے، اپنے جو ان کا خاندان چلا آ رہا تھا اس کی وجہ سے چاہتے تھے نبیوں کا خاندان کی وہ وہاں پر نبی آنا چاہیے تھا۔ تو یہ سب چیز ڈسکس ہو چکا ہے۔ تو وہ کیا چاہتے تھے، مین مقصد کیا تھا؟ کیونکہ وہ قرآن کی آیتوں کا جواب نہیں دے پاتے تھے۔ قرآن کی آیتوں کا وہ عقلی طور پہ کوئی ان کے پاس جواب ہی نہیں تھا۔ قرآن ان کو سمجھے ایک دم زمین پہ دے مارتا تھا۔ وہ لوگ قریش لوگ بہت ناز کرتے تھے، بہت ان کو گھمنڈ تھا، تکبر تھا اپنے لینگویج پر، اپنے لغت پر، اپنے بھاشا پر۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا کلام پیش کیا کہ اس کلام سے ان کا سارا جتنا بھی گھمنڈ تھا نا وہ مٹی میں مل گیا۔ اس کلام کا ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں رہتا تھا۔ کوئی بولتا جادو ہے تو کوئی کچھ ہے، اس طرح سے بول کے وہ کنارے کس ہو جاتا، چاہے جتنا ہی ماہر کیوں نہ عربی میں ہوتا تھا۔ اور یہاں پرابلم کیا بتایا کہ وہ لوگ کیا چاہتے تھے کہ کسی طرح سے یہ قرآن ان سے دور ہو جائے، کسی طرح سے وہ پھر سے جو مشرکانہ زندگی ہے نا اس میں لوٹ جائے، ایمان کے بعد کفر میں بدل دیں ان کو۔ یہی ان کا سسٹم تھا۔ اور یہ تھا کیوں؟ جو مین ریزن میں نے شروع میں بتایا، حسد کی وجہ سے۔ حسد شروع سے ابلیس کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، کیونکہ ابلیس نے بھی اپنے آپ کو زیادہ اہمیت دیا۔ اور جب خلیفہ بنانے کی بات ہوئی تھی تو آدم علیہ السلام کو کیوں خلیفہ بنایا جا رہا، مجھے کیوں نہیں، میں تو جنت میں اتنے سال رہا ہوں، میں نے بہت عبادت کیا اللہ تعالیٰ کا، تو وہ سوچتا تھا کہ میں زیادہ حقدار ہوں۔ تو یہ چیز ہے نا، اس کو حسد شروع سے تھا۔ اور حسد اچھے اچھے گھر کو برباد کر دیتا ہے، اچھے اچھے رشتوں کو برباد کر دیتا ہے، اچھے اچھے مقام کو، اچھے اچھے انسان کو برباد کر دیتا ہے، جیسے ابلیس برباد ہو گیا۔ اسی لیے جس کو حسد ہوتا ہے نا، آپ اس کو جتنا ہی اچھا کلام کیوں نہیں پیش کر دیں۔ جیسے ابو جہل اپنا چاچا ہونے کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھا۔ کیوں خلاف تھا؟ کیونکہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں تھے تب تک ابو جہل کو کوئی دقت نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لیکن کیوں ایسا کیوں؟ کیونکہ کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، ہاشمی خاندان سے ان کو شروع سے کمپٹیشن تھا، وہ ہمیشہ نمبر 1 میں رہنا چاہتا تھا۔ تو اب جب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی ہے تو اب وہ کمپٹیشن میں ہار گیا۔ وہ کمپٹیشن کیسے کر سکتا ہے نبوت میں؟ تو اس وجہ سے کیا ہے، یہ حسد اس کے اوپر حاوی ہو گئی۔ اور اس کو وہ جانتا تھا کہ یہ حق ہے، وہ جانتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حق واضح ہو گیا، لیکن وہ انکار کر بیٹھا۔ کیا ہے اس کے بعد جب کہ اس پر حق واضح ہو گیا۔ اور آج بھی دیکھ لیجئے، آج تک جو بہت سارے دارالعلوم ہے نا، اگر کوئی دارالعلوم دوسرے دارالعلوم سے بہتر پڑھاتا ہے، اور اگر وہ کسی اور امام کے اسکول میں ہے، مطلب سمجھیے کہ جیسے جو 4 امام کا زیادہ تر لے کے لوگ چلتے ہیں نا، تو اگر ایسا سسٹم پڑ جاتا ہے کہ مان لیجئے ایک امام حنیفہ کو امام ابو حنیفہ کو فالو کرنے والے ہیں، اور ایک امام حنبل کو فالو کرنے والا ہے، جیسے مدینہ یونیورسٹی یا دارالعلوم یونیورسٹی۔ تو ابھی اگر دارالعلوم یونیورسٹی صحیح ہے کسی چیز پہ، تو مدینہ یونیورسٹی کے لوگ بھی کیا ہے، کچھ نہ کچھ اسی وجہ سے کیا کرتے ہیں، وہ بولتے نہیں نہیں، ہمارا اسکول جو ہے نا، ہمارا مدرسہ جو ہے، ہمارا دارالعلوم جو ہے، اس کے حساب سے ہم چلیں گے۔ اسی طرح سے اگر مدینہ یونیورسٹی سے اب دیکھیے گا بہت اچھی بات آ رہی ہے، جو زیادہ صحیح ہے، تو دارالعلوم دیوبند بھی اسی طرح سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، نہیں نہیں ہمارا ہی صحیح ہے۔ تو یہ جو چیز ہے نا، یہ سب چیز بہت غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہی چیز بتا رہا کہ حسد نہیں ہونا چاہیے، کہ جو چیز حق ہے اس کو اپنانا چاہیے۔ ہم کو اپنے عہدے یا اپنا اسکول آف تھاٹ، اپنی یونیورسٹی، اپنے مدرسے، اپنے دارالعلوم کے چکر میں، اپنے گروپ کے چکر میں، اپنی جماعت کے چکر میں حق بات کو نہیں جھٹلانا چاہیے۔ اس سے ہوتا کیا ہے، اس سے فتنہ بہت پھیلتا ہے لوگوں میں۔ عام پبلک ہے نا، وہ اتنا اچھی طرح سے نہیں جانتا دین کو، تو اس سے کیا ہوتا ہے، عام لوگوں میں
ایک پرابلم آ جاتا ہے جو ہوا کیا، اماموں میں نہیں تھا یہ پرابلم، کیونکہ امام لوگ بہت اچھی طرح سے علم رکھتے تھے اور وہ لوگ اس پیڑ کی طرح تھے جس میں پھل لدا ہوا تو وہ جھکتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف، اور وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ اگر میری کوئی بھی بات اگر قرآن اور حدیث سے ٹکراتی ہے تو اس کو دیوار پہ مار دو۔ لیکن کیا ہوتا ہے، عام انسان اس بات کو سمجھ نہیں پاتا، کیونکہ نہ ہی وہ قرآن اور حدیث کے بارے میں زیادہ جانتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، ایک جماعت سے وہ جڑ جاتے ہیں، اب اس میں صحیح بات کہی جا رہی ہے یا غلط بات کہی جا رہی ہے، اب اس سے ان کو مطلب ہی نہیں رہتا، بس یہ سوچتے ہیں کہ نہیں یہی جماعت صحیح ہے، ہم اس سے جڑ گئے ہیں، یہی صحیح ہے۔ تو اس میں اگر کوئی غلط بات بھی آتی ہے نا، تو اس غلط بات کو بھی وہ حق سمجھ کے ہی اپناتے ہیں۔ کیونکہ وہ قرآن اور حدیث سے اس کو چیک ہی نہیں کرتے، کیونکہ یہ بہت بڑا بیماری لوگوں میں ہو گیا بول سکتے ہیں، کہ وہ کہیں نہ کہیں ان کے دماغ میں یہ آ جاتا ہے نا، یہ بات آ جاتی ہے کہ پچھلے امام جو ہیں وہ معصوم ہیں، لیکن معصوم تو صرف ایک ہی ذات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں تک کہ صحابہ سب بھی معصوم نہیں تھے، صحابہ سب میں بھی اختلاف تھا بہت سارے معاملات میں، لیکن کبھی بھی وہ آپس میں بٹے نہیں، اور یہی چیز ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم بٹو مت آپس میں۔ قرآن صاف کہتا ہے کہ جیسے ایک گھر میں ہے نا، ماں کے بہت سارے اولاد ہیں، ماں کبھی نہیں چاہے گی کہ ان کے اولاد آپس میں لڑے اور زیادہ بحث کرے۔ اچھا سے ہاں علم ہے تو علمی بحث پیار سے، اچھے طریقے سے، حسن سلوک کے ساتھ اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کے لیے اس کی اجازت ہے، لیکن اس طرح سے نہیں جس طرح سے آج ہوتا ہے۔ جب آپ اس طرح کا ماحول دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو انکار کرتے ہیں حسد کی وجہ سے، حق کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اس سچویشن میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا راستہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ بس تم معاف کر دو۔ زیادہ وہ جتنا ان کو جواب دو گے نا، ان سے جتنا بحث کرو گے اتنا وہ لوگ کوریدیں گے بات کو، تو بات کو کوریدنے کا موقع مت دو، درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مطلب کیا ہے، جو بھی اختلاف ہے، جو بھی پرابلم ہے، وہ اللہ اچھی طرح سے جان رہا ہے، سب دیکھ رہا ہے، کچھ بھی چھپا نہیں ہے۔ یہ چیز انسان نہیں سمجھ رہا، اس کے وجہ سے وہ بھائی چارگی کو چھوڑ دے رہا ہے، اللہ کے ڈر کو چھوڑ دے رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی عزت و احترام کو چھوڑ دے رہا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کی بات بھی پیش کی جاتی ہے تو اس کے دل میں اثر نہیں ہوتا ہے، بس ایک کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے۔ کمپٹیشن کس چیز کا، کہ اگر دو گروپ ہے نا، دو عالم طبقہ ہے، ان کے پاس نالج ہے، تو وہ حق پہ چلنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے بحث نہیں کر رہے ہیں، جیتنے کے لیے۔ جیسے میچ ہوتا ہے نا، میچ دیکھیں، کرکٹ میچ، اس طرح سے آج دین کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ حدیث نام کی بال پھینکی جا رہی ہے، اور دوسرا پارٹی حدیث مار رہا ہے، ادھر سے حدیث مار رہے ہیں، ادھر سے قرآن کی آیتیں پھینکی جا رہی ہے، ادھر سے قرآن کی آیتیں پھینکی جا رہی ہے، یہی ہو رہا ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ حق پر چلنے کے جگہ، حق کو اپنانے کے جگہ، جانتے ہوئے بھی، حق جاننے کے باوجود بھی جماعت کھیل ہوتا ہے، عالم کھیل ہوتا ہے۔ حدیث و قرآن کا سمجھ لیجئے ایک میچ کی طرح کر دیا گیا، بس ایک دوسرے کو ہرانا ہے، یہ حاوی ہو گیا ہے۔ یہ بہت بڑی بگاڑ ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور دوسرا گروپ کیا ہے؟ دوسرا گروپ وہ ہے جس کو علم نہیں ہے۔ علم نہیں ہے تو بیچارہ علم نہیں ہونے کی وجہ سے کیا ہے، وہ نہ سمجھتا ہے اہمیت قرآن اور حدیث کی، تو اس لیے وہ انکار کر بیٹھتا ہے، حق کو قبول نہیں کرتا، اور لڑائی جھگڑے وغیرہ الٹے سیدھے الفاظ میں پھنس جاتا ہے۔ تو ان سب چیز میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ان سب چیز میں یہی کہا کہ پس تم معاف کر دو، بحث مت کرو، اتنا الجھو مت، معاف کر دو، درگزر کرو۔ اگر وہ لوگ کورید رہے ہیں، تم کو زیادہ سوال پوچھ رہے ہیں، تو تم ان کا سوال کا زیادہ جواب مت دو، کیونکہ جتنا تم جواب دو گے اتنا وہ تم کو کوریدیں گے، اتنا تم سے اور سوال کریں گے۔ اسی لیے دیکھیے اس کی بعد والی آیت میں کیا کہا جا رہا ہے، اور نماز قائم کرو اور دیتے رہو زکوٰۃ، اور اپنے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے تم اسے پالو گے اللہ کے پاس، بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے دیکھنے والا ہے۔ تو آیت نمبر 110 میں دیکھیں، اسی لیے یہ
جو جب ہم کانٹیکس کے حساب سے، ترتیب کے حساب سے پڑھتے ہیں نا تو سمجھ میں آتا ہے. تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے، جب ایسا ماحول دیکھو، ایسا سچویشن دیکھو تو کیا کرو. اللہ تعالیٰ کیا کرنے بول رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تم الجھو مت، بحث مت کرو، ان کے سارے سوالوں کا جواب دینے کی تم کو ضرورت نہیں ہے، وہ اپنا منہ چلاتے رہنے دو ان کو. تم کیا کرو، تم اللہ تعالیٰ کی طرف جھکو، اللہ سے رشتہ قائم کرنے میں لگے رہو، صلاۃ میں لگے رہو، زکوٰۃ میں لگے رہو، اور جو اچھا کام ہو سکے، کوئی بھی اچھا کام ہو سکے وہ کرو. ٹھیک ہے، من خیر، کوئی بھی اچھا کام، اچھا سے اچھا کام کرنے میں لگے رہو. ایسا اس کا حکمت کیا ہے؟ اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ جب ہم ایک دوسرے سے الجھتے ہیں نا، تو ہمارا دل یہودیوں کی طرح سخت ہو جاتا ہے. 3 پتھر کے بارے میں بتائے تھے نا، یہودیوں کا دل کیسا ہو گیا تھا جب ان کا دل اتنا سخت ہو گیا تھا کہ ایک پتھر کے بارے میں بتایا گیا کہ جب وہ پتھر پھٹ پڑتا ہے، بلاسٹ ہوتا ہے، تو اس میں سے سمجھے جھرنا نکلنے لگتا ہے، خوب پانی نکلتا ہے. تو ابو بکر کا مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں. ایک پتھر ایسا ہے کہ جس میں ہلکا جھٹکا لگتا ہے تو کریک کر جاتا ہے، جیسے عمر رضی اللہ عنہ، حمزہ رضی اللہ عنہ، ان کا معاملہ. ایک پتھر ایسا ہوتا ہے جو اللہ کے ڈر سے گرنے لگتا ہے، اس میں سے پانی نہیں نکلتا ہے لیکن گرنے لگتا ہے. وہ محنت کرتا ہے اور نماز زیادہ پڑھتا ہے، وہ صدقہ زکوٰۃ وغیرہ روزہ یہ سب چیز میں زیادہ لگے رہتا ہے تاکہ اس کے دل میں اثر ہو، اس کے آنکھ سے آنسو نکلے اللہ کے لیے، یہ چیز کرتا ہے. لیکن ایک دل ایسا ہے جو سب سے پہلے بتایا یہودیوں کا، کہ وہ مردہ ہو جاتا ہے، اس میں سے کچھ نہیں نکلتا، وہ اتنا سخت پتھر ہو جاتا ہے. اسی لیے ایسا سختی سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم ان سب چیز میں مت الجھو، بلکہ دل کو نرم کرنے کا طریقہ بتایا گیا کہ تم اپنا دل کو نرم کیسے کرو گے، لوگوں کے لیے بھلائی کیسے کرو گے، ان کے وجہ سے لوگوں تک بھلائی نہ رکے. اس کے لیے کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ الجھ جاتے ہیں نا، تو دوسرے لوگوں کا جن کو بھلائی پہنچنا چاہیے وہ بھلائی بھی نہیں پہنچ پاتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ کوئی بھی اچھا کام ہو وہ کرو، تاکہ جو حقدار